اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے، ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا، یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ سمراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے، نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے، ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ
4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، ڈیوائیڈ، تقسیم۔ ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا۔ وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورۃ بقرہ۔ ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں۔ 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر نہیں، آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر۔ 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے۔ کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ۔ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مومنوں تم کمزور تھے، لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں۔ جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تو جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار تے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا بار بھی نہیں۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا،
डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार हैं, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की जात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा। रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब ही आती है जब खुदा जाए, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलु सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना। नमाज तो एक जुज है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बा इखलाक है जी। क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने की। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सही बात करना, बदयांती से बचना, झूठ से बचना, किज़्ब से बचना, वादा खिलाफी से बचना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, देखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामा बांधा है, मैं समझता हूँ दाढ़ी के बगैर मर्द क्या, हुस्न ही नहीं, खूबसूरती नहीं, लेकिन मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। क्या आप दाढ़ी रख लें, पगड़ी बांध लें और जो मर्जी करते भी रहे, इजाजत हो गई आपको? ईमान का तो ताल्लुक ही बातन के साथ है, फकत ज़ाहिरी हुलिया दीन नहीं। क्या पर लिबादा दीन का है और बाकी सारी चीजों से आप फारग हैं? और भी कुछ तकाजे दीनदारी के। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ की और बड़ी की। हम चूंकि मुबालगा राई के कायल होते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते, किसी पर तनकीद करेंगे तो फिर भी दलील के किए जाएंगे, और तारीफ करेंगे तो फिर भी हदें क्रॉस कर जाएंगे। हजरत उमर के सामने जब उसने तारीफ की तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे, तू उसकी बड़ी तारीफें करता है, तू पड़ोसी है उसका? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? कहा नहीं। फरमाने लगे कभी उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे अच्छा तू नमाज देख के तारीफें कर रहा हो। फरमाया सिर्फ नमाज देख के तारीफ ना कर, देख तो सही बातन कैसा है, उसके अखलाकी रवैये किस तरह के हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरा ख्याल है जितनी दाढ़ी की तबलीग मैं करता हूँ कम ही कोई करता होगा, लेकिन मैं नफरत नहीं करता उस शख्स ने जिसने रखी नहीं, और मैं कोई तकब्बुर नहीं करता कि मैंने रखी है। हमें ना बड़े एतदाल से, मैं जहाज में बैठा था, एक सफर के लिए मुझे जाना था, तो मेरे ना दिल में ख्याल आया, फिर मैंने अपने उस ख्याल से तौबा की। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं तिलावत शुरू कर देता हूँ कि चलो। तो मैं तिलावत कर रहा था तो ढेर सारे लोग मैंने देखा वो कानों में लगाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार देखो ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं तो वेले बैठे हैं, वे भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना। तो मेरे सामने से एक नौजवान गुजरा, उसने चंगे तगड़े तगड़े पीछे बाल रखे हुए और चुटिया भी बनाई हुई, ऐसे चंगा नहीं काम। हुजूर ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी सूरत बनाए, और उस औरत पर जो मर्दों जैसी सूरत बनाए। ये ठीक नहीं। रब करीम ने जहां आपको रखा है आप वही उलिया इख्तियार करें। जायज नहीं मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने, औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहने, ये जायज नहीं। तो बहरहाल उसने ना वो चुटिया शुटिया रखी हुई और उसका स्टाइल बड़ा जनाब जदीद सा, बड़े तंग से उसके कपड़े पहने, तो बाजार हुलिया बिल्कुल और था, और कुछ फाइलें उसके हाथ में थी। तो मेरी साथ वाली सीट पे वो बैठा, पर उसने थोड़ी देर के बाद अपनी फाइलें खोली तो अंदर से सूरह यासीन निकाला, और जब उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें कि मुझे अपने पे बड़ा गुस्सा आया
میں نے کہا تم کیا سمجھتا ہے؟ صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت، تو درجنوں بیسیوں لوگ۔ تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا۔ میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے، حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں تک کسی کا بھلا، اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے، لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا، یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔